بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ نماز اسلام کے نظام عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ خالصاً حقوق اللہ تعالی میں سب سے ایک حق ہے جو صرف رب العزت کی بندگی کے لیے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہ گار، وہ عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ تعالی کے حضور ادب سے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقامات پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کر لو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب مریض پر ہر نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا مشکل ہو، یا تمام نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا مشکل ہو، تو اس کے لیے ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب و عشاء کی نماز کو آسانی کے مطابق پہلے وقت میں یا دوسرے وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ جب تک مریض کی عقل باقی ہو، اس سے نماز کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی۔ پس مریض کے لیے مرض کا بہانہ بناتے ہوئے نماز میں سستی کرنا مناسب نہیں، اور نماز کی ادائیگی کی بقدر استطاعت کوشش کرے۔ اگر بیمار کئی دن تک بے ہوش رہا تو افاقہ ہونے کی صورت میں اپنی طاقت کے مطابق نماز ادا کرے، اور اس پر بے ہوشی والے دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر بے ہوشی کے دن کم ہوں، یعنی وہ 1-2 دن ہوں، تو اس صورت میں بے ہوشی والے دنوں کی نمازوں کی قضا واجب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالی اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھ ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہیں۔ اس خطاب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے، اور آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتی ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ افسوس فی زمانہ نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں، خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں، انہیں اس کی فکر نہیں، اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں آخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے، انہیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور نہ صرف خود نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کے ذمہ دار ہو، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی تو روزی کے غم میں نہ پڑ، بلکہ اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرتا ہے اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، جا بجا اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا صف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کر کے بعد ان کا ایک صف یہ بیان فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔
اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ مریض پر لازم ہے کہ وہ صحت مند کی طرح نماز پڑھے، اور اگر صحت مند کی طرح ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے۔ بس مریض پر قیام واجب ہے اگر وہ قیام کی طاقت رکھتا ہے، اگر قیام کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل، اور اس کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر پہلو پر بھی ادا کرنے کی قدرت نہ ہو تو اپنے پیٹھ پر ٹیک لگا کر ادا کرے، اور اس صورت میں اس کی ٹانگیں قبلہ رخ ہونی چاہیے اگر اس میں اس کے لیے آسانی ہو تو، ورنہ اپنی حالت کے مطابق ادا کرے۔ اور اس پر دلیل سورہ تغابن کی 16ویں آیت ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو آپ نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مریض کی نماز کے احکام: جب مریض بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر سجدہ واجب ہے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدے سے عاجز ہو تو اپنے جسم کے ساتھ رکوع اور سجود کا اشارہ کرے، اور اس کا سجدہ اس کے رکوع سے زیادہ پست ہو۔ اگر بدن کے ساتھ اشارہ مشکل ہو تو اپنے سر کے ساتھ کرے، اس طرح پیٹھ پر نماز کی صورت میں بھی اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔